فقیر ہے وہ ایسے ہی جیسے وائسرائے ہوتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ یہ خالق کائنات کا نمائندہ ہے اور حالت اس کی یہ ہے، تو یہ دلیل کام کر گئی نا اس وقت لوگوں میں. اور بالکل بالکل یہی کام کرے. یہ ہمیشہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے کہ اللہ کے بندوں کا یہ حال ہوتا ہے. خود رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں، ما لہذا رسول یمشی فی الاسواق، کہتے یہ ہے پیغمبر جس کا سودا لانے والا بھی کوئی نہیں، بازاروں میں آپ جوتیاں چٹکاتا پھرتا ہے، کوئی نوکر تک نہیں ملا اس کا. اللہ نے کوئی یہی سوچا. اور ظالموں نے یہ تک کہہ دیا کہ مکہ اور طائف دو جو آبادیاں ہیں ان میں بڑے سردار اللہ کو نظر نہیں آئے، جن کے باغ ہیں، بنگلے ہیں، نوکر چاکر ہیں. رجل من القریتین عظیم، ان دونوں آبادیوں میں جو بڑے بڑے ہیں ان پر کیوں نہیں وہی اتاری، یہی رہ گیا. اور معاذ اللہ جب آپ گئے ہیں طائف تو سرداروں سے ملے، 3 بھائی تھے، دعوت دی حرامیوں نے قبول ہی نہیں کی، انکار کر دیا. اور ایک نے انکار کرنے کا بھی کیسا جواز ڈھونڈا، کہنے لگا اور تو یار اللہ کا سچا پیغمبر ہے تو تیرے ساتھ بحث کرتے مجھے ڈر ہے مجھ پر عذاب آ جائے گا، اور اگر تو جھوٹا تو تیرے ساتھ بات کی ضرورت ہی نہیں. جان چھڑا دی، سچا ہے تو بات کرنے میں ڈر ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ نے پھر بہت کہا کہ اگر تم نے نہیں سنی میری بات تو کم از کم عام لوگوں تک مجھے اپنی بات پہنچانے دو، مزاحمت نہ کرنا. یہ بھی نہیں مان. صبح ہی آپ بازاروں میں نکلے کہ لوگوں کو بات سنائیں، جھولیاں بھر لی لوگوں نے پتھروں سے، اور بالکل آپ کو زخمی کر دیا، لوگ بے ہوش ہو کر گئے. وہ حضرت زید ساتھ نہ ہوتے، وہ گدھے پر سوار کر کے آپ کو لے کر باہر جا کر ایک باغ میں لٹایا تو کیا انجام ہوتا. اسی لیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے رسول احد کے دن سے زیادہ خطرناک دن بھی آپ کو پیش آیا؟ اس دن آپ کا سر مبارک زخمی ہوا دندان سے. آپ نے فرمایا عائشہ وہ دن تو کوئی بھی نہیں تھا، سب سے برا دن تو میری زندگی میں جائے وہ طائف کا دن تھا، جب مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، میں آسمان پر ہوں، یہ زمین بے ہوش. یہ زید ہی لے گیا اور اسے جا کر انگوروں کے باغ میں ایک درخت کے نیچے لٹا دیا. اب اللہ نے سبب بنایا کہ وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، وہ مومن ہو گیا جس کی قسمت میں تھا. باغ والے نہیں ہوئے، وہ بھی مکے کے سردار ہی تھے، مگر ان کا ملازم تھا جو عداس، وہ عیسائی تھا، نینوا سے آیا تھا عراق سے، وہ ایمان لیا. اس کو انہوں نے ترس کھا کر کہا یار ہے ہماری برادری کے اتبا اور شیبہ کا ہی باغ تھا، تو آئیے تھوڑے سے انگور لے جا، نچوڑ کرنا اس کو رس پلا، کیا حال ہوا ہے. تو اس نے جب لا کر آپ کو دیا، آپ تھوڑا ہوش میں آ گئے تھے تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر کی. تو اس نے عداس نے کہا کہ اس زمین میں مجھے مدت ہو گئی رہتے کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کرتا، آپ نے یہ کلمہ کہا، میں نے تو اپنے آقا جو ہے ان سے کبھی نہیں سنا. تو آپ نے پوچھا کہ تو کہاں کا؟ اس نے کہا میں نینوا کا. تو آپ نے فرمایا ہاں وہ میرے بھائی یونس کا شہر تھا. اب اس نے پوچھا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں، وہ آپ کا کیسے بھائی تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی میری طرح اللہ کا پیغمبر تھا، اور لوگوں نے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اس لیے وہ میرا بھائی تھا، میں اس کو جانتا. اس نے اسی وقت آپ کے پاؤں چوم لیے، ہاتھ چومے. ظالم جو تھے دیکھ رہے تھے، انہوں نے واپس کیا تو انہوں نے کہا یار ہم نے تو ترس کھا کر صرف برادری کا آدمی سمجھ کر کیا تھا یہ سلوک، تو وہ یہ کرنے لگا. اس نے کہا بھائی تم لوگ ماننا چاہتے ہو مانو، نہیں ماننا چاہتے تمہاری مرضی، میں نے اس کو اللہ کا پیغمبر مانا. اب وہیں مسجد عداس چوتھائی صاحب اس کے نام پر بنی. تو اس لیے نیک لوگوں کے ساتھ جس دنیا والوں نے کیا تو یہی ہے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ فکرہ معمولی نہیں کہ میرا ساتھ وہ دے جو اپنی سلیب خود اٹھا سکتا ہے. اگر نہیں مرنے کے لیے تم میں جرت تو کیوں نام لیتے ہو، بزدلوں کا یہ راستہ نہیں. تو جو لوگ یہ کر گئے وہ سید مودودی جیسے یا بڑے بڑے سیدوں میں شہید، ٹھیک ہے وہ چلے گئے قبر میں، پتہ نہیں ان کی ہڈیاں سلام ہیں، مگر ان کا نام نہیں کوئی مٹا سکتا. جتنا چاہے لوگوں نے جھوٹ بولا، فتوے دیے، آہستہ آہستہ وہ سب گرد و غبار چھٹ جاتا ہے. دنیا ان کو پھر امام مجدد عالم مانتی کہ دین کو زندہ دیا ان لوگوں نے کیا. اللہ کی رحمت اور برکتیں ان پر جنہوں نے دین کی خدمت کی.